الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. تمام در تعریف اور توصیف اللہ جل شانہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے. ہدیہ درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی ذات بابرکات پر کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر شے کو پیدا فرمایا. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی خاص توفیق کے ساتھ ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آج کا جمعۃ المبارک سفر کا آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد ربیع الاول شریف کی آمد ہے. آج اگر چاند نظر آ گیا تو یقیناً کل یکم ربیع الاول شریف ہے. تو یہ سفر کا آخری جمعہ ہے. 2 جمعے میں پیچھے نہیں پڑھا سکا تھا، موضوع ہمارا بڑا طویل تھا اور وہ آج تک ہی چلنا تھا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ربیع الاول شریف کے حوالے سے گفتگو کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی میلاد. انشاءاللہ آنے والا جو جمعہ ہوگا اس پر تفصیلاً گفتگو کی جائے گی. آج کا جمعہ غیر معمولی طور پر 14 اگست کو آ گیا ہے اور 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہ بنا. ہندوستان سے ہم علیحدہ ہوئے اور کلمے کے نام پر اس ریاست کی بنیاد رکھی گئی اور تقریباً 78 سال ہو گئے ہیں ہمیں علیحدہ ہوئے. اور جب بھی 14 اگست آتا ہے تو پورے ملک کے اندر پورے ملک کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آزادی کی دولت سے ہمکنار کیا. یقیناً آزادی بہت بڑی نعمت ہے جی. آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ آزاد رہ کر نہیں ہو سکتا. غلامی کی صحبتیں تکلیفیں اگر دیکھی ہوں اور اس کے بعد آزادی ملے تو انسان کو اس کی قدر ہوتی ہے. کیونکہ تقریباً ہم وہ لوگ ہیں اس وقت جو ہم چل رہے ہیں
یہ آزاد پاکستان کے اندر ہی پیدا ہوئے، چند بزرگوں کو چھوڑ کر یہ جو ہماری نسل چل رہی ہے، یہ تقریباً جو 70 سال کا بھی بندہ ہے وہ بھی پاکستان بننے کے بعد ہی پیدا ہوا ہے۔ تو مور دین ایسے لوگ جو 80 سال سے زیادہ ہیں، انہوں نے وہ پرانا دور دیکھا ہے۔ باقی ساری نسل جو ہے وہ آزاد فضاؤں کے اندر آزاد سانسیں لے کر پیدا ہوئی۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو غلام قومیں ہیں ان کو آزادی کی دولت سے ہمکنار کریں۔ میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور ساتھ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی بھی ریاست جو قائم ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نظریہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو ریاست پاکستان قائم ہوئی، اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا جسے نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ تو بندے کو نظریے کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو بندے کو نظریے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقصد کیا تھا، کس مقصد کے لیے اس ریاست کو قائم کیا گیا، تو اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ اور نظریے کا جغرافیے کے اندر، مطالعے کے اندر آپ پڑھتے ہیں نظریہ پاکستان 2 قومی نظریہ تھا۔ اس پر مختلف مفکرین اور دانشور جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی روشنی ڈالتے رہتے ہیں۔ تو یوں ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے ذہنوں کے اندر چند چیزیں بیٹھ جاتی ہیں کہ پاکستان کو کیوں بنایا گیا۔ تو میں پہلے نظریے کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں گوش گزار کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ کہا یہ جاتا ہے، ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے یہ سارا ہندوستان تھا، اس پر انگریز نے 100 سال تک حکومت کی، پھر ہندوؤں نے حکومت کی، اور ہندو اور مسلمان اکٹھے مل کر رہتے تھے۔ اور پھر یہ تحریک چلی جس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور اس نظریے کے بانی علامہ محمد اقبال تھے۔ اچھا، قائد اعظم فرد واحد کا نام نہیں، اور نہ ہی علامہ محمد اقبال فرد واحد کا نام ہے۔ جب کسی نظریے کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے تو نظریہ قائم ہوتا ہے۔ اکیلا آدمی کوئی نظریہ دے تو سکتا ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکتا جب تک پوری قوم پوری طاقت، جذبے کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، ایثار کے ساتھ اس نظریے کے ساتھ جڑ نہ جائے، وہ نظریہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو نظریہ دینے والے علامہ محمد اقبال تھے۔ نظریہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، اور اس نظریے کی تکمیل کے اندر قائد اعظم نے جو ایفرٹس کی، پوری قوم نے سیسا پیلائی ہوئی دیوار بن کر اس نظریے کی حفاظت کی، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی دست و بازو بن گئی، جس سے پھر یہ نظریہ پروان چڑھا، اور اس شد و مد کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ چڑھا کہ پھر دوسری اقوام کو بطور مجبوری مسلمانوں کو علیحدہ کرنا پڑ گیا۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جس جگہ پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر مسلمانوں کی حکومت بنا دی جائے، اور جدھر ہندوؤں کی زیادہ ہے ان کی بنا دی جائے۔ اور پھر یہ نظریہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر پاکستان والی سائڈ پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اور پھر وہاں سے مائگریشن بہت زیادہ کر کے مائگریٹ ہو کے لوگ یہاں پر آئے، تو یہ ایک ملک بنا جو رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا نہیں تھا،
رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا نہیں تھا، جذبے کے اعتبار سے سب سے بڑا تھا۔ اس کے ان کے لوگوں کے اندر جذبہ تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، گھروں کو، جائیداد اپنی تباہ کی، سب کچھ کرنے کے بعد بالآخر اس تحریک کو اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کے اندر سرخرو کیا، کامیابی عطا فرمائی، اور یہ پاکستان 1947 کے اندر 14 اگست والے دن مارز وجود کے اندر آیا۔ کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں تو پتہ کوئی نہیں ہے، جو 70 سال کا بھی بندہ ہے نا اس کو بھی نہیں پتا کہ پاکستان کیسے بنا۔ یہ پرانے لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دیں، ہم وہ لوگ ہیں جو آزاد ملک کے اندر پیدا ہوئے، آزاد سانسیں ہم نے لی۔ آزادی کی قدر ان سے پوچھی جائے جو غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے جب آزاد ہوتے ہیں تو پھر انہیں قدر ہوتی ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس پر بڑی تاریخ ہے، ہماری تاریخ پاکستان کو پڑھیے آپ، ہمارے نوجوانوں کو تاریخ پاکستان پڑھنی چاہیے کہ کتنی قربانیاں ہم نے دی، ہمارے آب و اجداد نے کتنی قربانیاں دی، اتنی زیادہ قربانیاں دی کہ جس کا اندازہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ جن کے سامنے بچے قربان ہو رہے ہوں، عورتیں قربان ہو رہی ہوں، عصمت دری ہو رہی ہو، اور نوجوانوں کی گردنوں پر خنجر چلائے جا رہے ہوں، اور پھر بھی وہ یہ نعرہ لگائیں کہ ہم علیحدہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نظریے سے دستبردار نہ ہوں۔ یہ وہ سچا نظریہ تھا کہ جس نے ہندو قوم کو مجبور کر دیا کہ وہ پاکستان بننے کے لیے راضی ہو گئے۔ اب پاکستان بن گیا جی 1947 کے اندر۔ قائد اعظم محمد علی جناح 1 سال بھی پورا زندہ نہ رہے۔ جب پاکستان بنا، آپ نے دل کے کانوں سے بات سننی ہے جی، مہربانی آپ کی۔ کوئی بھی ملک ہوتا ہے نا، جب اس کو بنانے کا ایک قانون ہوتا ہے جسے آئین کہتے ہیں، تو یہ ملک کس طرح چلے گا؟ دستور ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے۔ تو جب یہ ملک بن گیا تو سندھ اور پنجاب کے کچھ وڈیرے لوگ، سرمایہ دار لوگ، یہ سرمایہ دار کیسے بنے یہ بھی ایک بڑی ہسٹری ہے۔ یہ جو پاکستان بننے کے بعد کوئی آدمی 1000 ایکڑ کا مالک ہے، کوئی 100 ایکڑ کا مالک ہے، کوئی 500 ایکڑ کا مالک ہے، یہ جو ایکڑوں کے مالک بنے تھے یہ ان کو اللہ نے عطا نہیں کیا، یہ انہوں نے جتنی زیادہ انگریز کی بوٹ پالش کیے، انگریز جاتے ہوئے ان کو الاٹ کر کے گیا، جتنی زیادہ جاسوسیاں انہوں نے کی مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو مروایا اور ہندوؤں اور انگریزوں کو راضی کیا، وہ جاتے ہوئے اتنا راضی ہوا کہ اس نے قانون میں ان کے لیے لکھ کے اتنی جائیدادیں لکھ کے چلا گیا۔ اور پھر آگے قانون ماشاءاللہ ایسا تھا کہ آج 78 سال گزرنے کے بعد بھی لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس 5 مرلے کا مکان بنانے کی جگہ نہیں ہے، اور اسی جگہ پر ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جس کی 1000 ایکڑ کا وہ مالک ہے۔ وہ کہتا ہماری دادے وراثت ہے، وراثتاً ہمیں ملی ہے۔ اور وراثتاً کیسے ملی ہے؟ یہ تاریخ پڑھنے والی ہے نوجوانوں کے لیے۔ تو جب پاکستان بن گیا تو ضروری تھا کہ اس کا دستور ہونا چاہیے، آئین ہونا چاہیے۔ کیسے چلے گا؟ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ملک بغیر کسی قانون کے چل سکتا نہیں۔ تو بڑے بڑے وڈیرے یہ گئے قائد اعظم کے پاس اور جا کے کہا کہ مبارکباد پیش کی قائد اعظم کو، اور مبارکباد پیش کرنے کے بعد کہنے لگے کہ تحریک کو اللہ نے کامیابی دے دی ہے، ملک تو بن گیا ہے، آپ مہربانی فرمائیں تو اس کا آئین بھی آپ مرتب کریں کہ جس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، ملک میں قانون کیا ہونا چاہیے، لا کیا ہونا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ آج بھی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔
آپ نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں اس کا آئین بنانے والا؟ اس کا آئین تو 1400 سال پہلے قرآن میں موجود ہے، اس کا آئین پہلے سے موجود ہے، اس کا کوئی میں نے نیا آئین نہیں بنانا۔ یہ جو آج 76 کے آئین کی بات ہو رہی ہے یا جو 72 کے آئین کی بات ہو رہی ہے، یہ موم کی ناک ہے، ان کی ضرورت ہے۔ جس طرح مرضی چاہیں آئین بنا لو، اس کے اندر ترمیم کر لو۔ قائد اعظم نے کہا کوئی اس کو آئین کی ضرورت ہے، آئین اس کا کون سا ہے؟ فرمایا جو ریاست مدینہ کا آئین تھا نا، وہی آئین ہے اس کا۔ یہ بات ان وڈیروں کو ہضم نہ ہوئی، وہ آمریت کی روپ کے اندر تھے، سرمایہ داریت کی روپ کے اندر تھے، ان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اور بالآخر قائد اعظم جو تھے وہ تقریباً 1 سال کے اندر اندر اس دنیا سے، اور میں نہیں یہ کہتا بلکہ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ قائد اعظم کو قتل کیا گیا، زہر دیا گیا، ان کی ایمبولینس کو راستے میں روک دیا گیا، ہاسپٹل کے اندر نہ پہنچایا گیا، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ راستے میں وہی تھے جو رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ جب وہ راستے سے ہٹ گئے تو پاکستان آزاد ہونے کے بعد اس کی صورتحال یہ ہو گئی کہ جیسے آپ نے طوطا اگر پنجرے کے اندر قید کیا ہو اور اسے کمرے کے اندر رکھا ہو، اور کمرے سے آپ پنجرا اٹھائیں اور سین میں رکھیں، تو طوطا یہ سمجھتا ہے میں آزاد ہو گیا ہے۔ وہ کس کے اندر؟ پنجرے کے اندر۔ سین میں رکھتے وہ یہ تصور کر بیٹھتا ہے کہ جی میں آزاد ہوں۔ پھر ہمیں اس قسم کی آزادی مل گئی، اور پاکستان ان ہاتھوں کے اندر چلا گیا، سرمایہ داریت، آمریت، ڈکٹیٹرشپ جو تھی، ان ہاتھوں کے اندر دوبارہ پاکستان چلا گیا، اور بدقسمتی سے آج 78 سال گزر چکے ہیں۔ جس بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا اس کی ایک شک کو بھی پورا نہیں کیا۔ یہ ہے وہ پہلی تاریخ، جو کڑوی تاریخ۔ یہ باجے بجانے سے، پریڈ کرنے سے ملک نہیں آزاد ہوتے، ملک کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اب میں دوسرا سوال اٹھاتا ہوں آپ سے، پاکستان کو کیوں آزاد کیا گیا تھا؟ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا ہمیں ہندوستان کے اندر نمازیں نہیں پڑھنے دیتے تھے؟ وہ مسجدیں نہیں بنانے دیتے تھے؟ وہ زکوٰۃ دینے سے منع کرتے تھے؟ حج کرنے سے روکتے تھے؟ نہیں۔ آج بھی ہندوستان کے اندر 30 کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی، وہ نہیں، کوئی بھی نہیں روکتا۔ آج امریکہ کے اندر چلے جائیں، مسجدیں بہت زیادہ ہیں، یورپ کے اندر، UK کے اندر مساجد کا ڈھیر لگا ہے، نمازیوں کو کوئی روکتا؟ بلکہ پاکستان سے بہتر نمازی آپ کو UK میں ملیں گے، پاکستان سے بہتر نمازی آپ کو امریکہ میں ملیں گے۔ وہ پاکستان نمازیں پڑھنے کے لیے آزاد نہیں ہوا تھا، مسجدیں بنانے کے لیے آزاد نہیں ہوا تھا۔ پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین کا حاصل کیا جائے جہاں پر نظام خلافت کو راج کیا جائے، نظام خلافت کو راج کیا جائے، جہاں کے خلیفہ کو ایک عام آدمی راستے میں گریبان پکڑ لے، اس سے پوچھ سکے، اسے حساب کتاب کر سکے، کوئی آدمی بے روزگار نہ ہو، کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے۔ یہ اس لیے پاکستان کو مارز وجود کے اندر لایا گیا تھا۔ لیکن دیکھیں، قائد اعظم فوت ہو گئے، آئین بنا۔ ہوں ذرا توجہ نا، آئین سنو گے؟ 4-5 شکا میں آئین دیا لے ہم دیا نے، ناراض نہیں ہونا۔ آج 14 اگست ہے، آئین بنا، قربان جائیں آئین بنانے والے پر۔ اس نے آئین یہ بنایا، ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ 15,000 جس کی تنخواہ ہو، وہ 199 یونٹیں استعمال کرے تو بل کتنا آتا ہے؟ 2500، تو 200 کرے تھے 10,000۔ یہ آئین بنایا اس نے۔ اور جو جس کی 15 لاکھ تنخواہ ہے، اس نے آئین والے نے یہ بنایا کہ جس کی 15,000 ہے وہ 10,000 بل ادا کرے، اور جس کی 15 لاکھ ہے اس کو 2,000 یونٹ بجلی کے فری۔ یہ آئین پاکستان کا نہیں، یہ وڈیروں کا آئین۔
پاکستان اس آئین کے متعمل نہیں ہے۔ اب آئین بنانے والا کیا کرتا ہے؟ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز کی 35 تعداد ہے اس وقت، اور ایک نیا کوڈ بنا ہے جسے آئینی کوڈ کہتے ہیں، اس کی 40 تعداد انہوں نے رکھی ہے، اور فی جج جس کی کم سے کم جو تنخواہ ہے وہ 25 لاکھ روپے مانا ہے، ٹی اے ڈی اس کا چھوڑ کر، اس کا ہاؤس رینٹ چھوڑ کر، اس کو پیٹرول جو فری ملتا ہے وہ چھوڑ کر۔ آپ دیکھیں 78 سالوں سے ہمارے حکمران یہ کہتے ہیں ملک نازک دور سے، بڑا نازک دور ہے، وہ دور ختم نہیں ہو رہا، اور جو ملک کو چلانے والے ہیں وہ سائیکل سے جہاز پہ آ گئے، وہ سائیکل چلاتے چلاتے جہاز انہوں نے خرید لیے، اور ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور یہ نازک دور ختم ہونے والا 78 سالوں میں ختم نہیں ہوا، اور دن بدن پیچھے جا رہا ہے۔ میں 2 جھلکیں آپ کو دکھاتا ہوں۔ 1970 کے اندر 1970 کے اندر کراچی کے اندر جو ہمارا شہر تھا کراچی، وہ جدہ سے زیادہ ڈیولپ تھا، جو سعودیہ کا شہر جدہ ہے کیپٹل ہے اس سے زیادہ ڈیولپ تھا، اور آج صورتحال ہے کراچی کی یہ کہ کراچی اس وقت پوری دنیا میں 10ویں نمبر پر اور پاکستان میں 6 نمبر پر پسماندہ ترین شہر بن گیا ہے، یعنی ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، آگے نہیں جا رہے۔ اب سنیے آگے، آئین بنانے والے پہ قربان۔ قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ اس کو آئین کی ضرورت ہے، اس کا آئین کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے، اور اللہ کے نبی نے اس کا آئین بنا دیا ہے۔ اور اللہ نے کیا آئین بنایا ہے؟ مساوی، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ، سب برابر ہیں، انسان سارے برابر ہیں۔ یہ نہیں ایک غریب جو ہے وہ غریب تر ہو رہا ہے، اور امیر ہو رہا ہے، اور جب مشکل وقت آتا ہے جو ہمیشہ آتا ہے تو قربانی کے لیے کس کو کہا جاتا ہے؟ غریب کو۔ کبھی یہ ہوا کہ اعلان ہوا یار پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا جنگ کی وجہ سے، تو لہٰذا جن کو 2000 لیٹر پیٹرول مہینے کا فری ہے ہم ان کا فری پیٹرول بند کرتے ہیں، اور وہ خود کہیں کہ یار ہمارا فری پیٹرول کیا کرو، بند کرو، ہماری 15 لاکھ تنخواہ ہے، ملک کے اندر بڑے غریب لوگ ہیں لہٰذا فری پیٹرول بند کرو۔ کو کہتا ہے ان کا فری پیٹرول بند نہیں ہوگا، غریب کو کہا جائے گا کہ جناب سکول بند کر لو، مارکیٹیں رات کو 8 بجے بند کر لو، کاروبار کم کر لو، بجلی کی کم کھپت کر لو، اور جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو مہینے کی 2500 جو یونٹ ہے وہ فری دی جائے گی۔ یہ آئین بنایا گیا۔ آگے آئین کے اندر کیا بنایا گیا؟ یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک اور شور ہے کہ آئین کے خلاف جو بات کرے گا وہ کیا ہوگا؟ غدار ہوگا، غدار۔ وہ جی کیا بات ہے، آئین کے خلاف بات ہے۔ آئین قرآن نہیں، آئین قرآن نہیں، بلکہ قرآن میں آئین ہے۔ اگر آپ نے قرآن کے مطابق آئین بنایا ہے تو اگر اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے وہ غدار ہے۔ تو جب قرآن کے خلاف آئین ہو تو وہ لوگوں کے لیے قابل ہدایت اور قابل عمل نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر۔ اب آئین بنانے والا آئین بناتا ہے کہ جناب 25 لاکھ تنخواہ لینے والا آدمی، اس کو ہاؤس رینٹ، ملازم، اس کی طبی سہولیات فری، اس کے ہوائی سفر کے اندر کمی، اس کے کھانے پینے کے اندر کمی، اور جو غریب آدمی ہے وہ ہر چیز میں ٹیکس دے گا، ہر چیز میں ٹیکس دے گا، وہ موبائل لوڈ سے لے کر ماچس کی تیلی خریدنے تک ہر چیز میں لوڈ دے گا، اور اس کے بعد پھر وہ ٹیکس بھی ادا کرے۔ اب میں آپ کو 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہر چیز میں ٹیکس دینے کے بعد پھر سالانہ جو ٹیکس دیا جاتا ہے یہ ظلم پر ظلم ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم امیر آدمی سے زکوٰۃ لو، کیا لو؟ اس کو آپ ٹیکس کے لیں 2.5% ہے، اور جب اس سے تم لے چکو تو اس کے بقیہ سارے مال کی حفاظت کرو، سارے مال کی حفاظت کرو۔ اور یہ جو تم 2.5% لے رہے ہو یہ اس لیے لے رہے ہو کہ تم نے اس کے کاروبار، اس کی جان مال کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔
اتنا ٹیکس دینے کے بعد بھی کاروباری طبقہ محفوظ نہیں، ان کا کاروبار محفوظ نہیں، ان کی جان محفوظ نہیں. کسی وقت میں ملک کے اندر جہاں چاہے بلاسٹ ہو جائے، لوگ مر جائیں، کوئی بندہ پوچھنے والا، اور مرتے غریب ہیں. سیلاب آتا ہے تو کبھی محلات کے اندر داخل نہیں ہوتا، غریب کی جھونپڑی جو ہے اس کو بہا کے لے جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بڑا عذاب ہے. کس کی طرف سے؟ تو بندہ پوچھے ہوئے جڑے بڑے بڑے محلہ والے بندے نے، یہ ہر وقت تہجد پڑھتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت روزے میں رہتے ہیں، یہ اتنے نیک نے کہ ان نال عذاب نہیں. ماڑا بندہ جو جھونپڑی بنا کے بیٹھا ہے 2 مرلے کی 4 مرلے کی، اس کو سیلاب بہا کے لے کے گیا، اور اللہ کا عذاب غریبوں پہ آتا ہے، امیروں پر نہیں آتا. وہ بڑے پارسا ہیں، اور پھر یہ حوصلہ ہمیں دیا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف ہے، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے نہیں میرے دوستو، یہ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے، جنہوں نے 78 سالوں سے اس ملک کو یرغمال بنایا ہو. آج کوئی صوبہ آپ سے راضی، بلوچستان آپ سے راضی نہیں، سرحد آپ سے راضی نہیں، کشمیر آپ سے راضی نہیں، کہیں پر بھی آپ چلے جائیں آپ سے وہ راضی ہی نہیں ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر چند لوگوں کو لے کر ملک چلا لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. کب تک یہ چلے گا؟ اب دیکھیے آئین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، بڑی حیران کن. آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ بات پتہ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے نا ہمارا، پارلیمنٹ ہاؤس، اس کے اندر کیفیٹیریا ہے، یہاں پر کھانا اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. میں کیفیٹیریا کا ریٹ آپ کو بتانے لگا ہوں. تو جو ہے میرے یار تو کڑی جا کے اتنے روٹی کھانی، چسکا تو لے لو نا، 2 منٹ چسکا لے. وہاں پر کیفیٹیریا کے اندر جو روٹی کی قیمت ہے وہ پتہ کنی ہے؟ روپے 25 پیسے کی روٹی ہے. میں ریٹ دس رہا ہوں، تسی گوگل تے ریسرچ کرے ذرا ہوں. 25 پیسے کی روٹی مل رہی ہے، یعنی روپے دیاں 4 روٹیاں، روپے دیاں. میرے خیال سے یہ ریٹ 1980 بھی نہیں سی. میرے خیال یہ ریٹ 1980 بھی جو آج چل رہا ہے. چھوٹا گوشت اس کی جو پلیٹ ہے وہاں پر، وہ وہاں سے مل رہی ہے 13 روپے 50 پیسے کے اندر. میرے خیال اتنے کئی ہوٹل والے بندے بیٹھے ہونے نے، چھوٹے گوشت کی پلیٹ اتنے کنے دی ہے؟ 350 دی ہونی. یہ غریب آدمی کے لیے. اور کیونکہ اتنے سارے وہ نے جڑے قوم کے غریب لیڈر نے، پوری قوم کے غریب لیڈر وہاں پر روٹی کھاتے ہیں، اور ایک آدمی میکسیمم 50 روپے سے کم میں روٹی کھا لیتا ہے. اور وہ روٹی جو 7 سٹار ہوٹل پر ملتی ہے، جو 7 سٹار ہوٹل پاکستان کے اندر ایک ہی ہے، وہاں پر جو روٹی ملتی ہے وہ پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا کے اندر ملتی ہے. اور وہاں پر کھانے والے سب سے زیادہ غریب لوگ، جن کی ماہانہ تنخواہ 5 لاکھ، گاڑیاں فری، پیٹرول فری، بجلی فری، بنگلہ فری، اور اوپر سے جو آمدن ہے ان کی وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کے اندر ہے، اور ان کو سب سے زیادہ سستی روٹی دی جاتی ہے. اور عوام کا کیا حال ہے کہ ان کو جو بیچارہ کسان گندم کمائی کرتا ہے، سارا زور لگا کے گندم جب اس کی تیار ہوتی ہے تو اس کا ریٹ وہ لگاتا ہے جسے پتہ ہی نہیں گندم بوئی کیسے جاتی ہے، کاٹی کیسے جاتی ہے، محنت کتنی ہوتی ہے. اس کا ریٹ اسی کے اندر بیٹھ کے لگایا جاتا ہے. اگر وہ بیچنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہ بیچو تو نہ بیچو، ہم باہر سے منگوا لیں گے. ہمارا ملک زرعی ملک تھا اور یوکرین سے ہم گندم منگوا رہے. یہ ہماری حالات ہے. اس وقت مارکیٹ کے اندر